بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے ہم یہ دینی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو قال ہے اسے ہمارا حال بنا دے، یعنی زندگی میں آ جائے دینی چیزیں۔ میرے عزیزوں، بچوں کے تعلق سے کچھ باتیں چل رہی ہے اور میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ 2 قسطوں میں اس کو پورا کروں گا، سمیٹنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں اس نسبت سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، 2-3 بیانات اس موضوع پہ پہلے ہوئے۔ بہرحال تمہید کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ جب اللہ عز و جل کسی کو اولاد دے تو میں نے کل ایک دعا عرض کی تھی کہ یہ دعا دینی چاہیے، یہ دعا جس کو اللہ نے اولاد دی ہے تو دوسرا شخص اس کو یہ دعا دے، جعلہ اللہ مبارکا علیک وعلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ یہ بچہ تمہارے لیے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ پوری امت کے لیے بہت سے بچے آتے ہیں جو اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دعا، بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برہ۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جو تحفہ تمہیں دیا ہے، جو عطیہ تمہیں ملا ہے اولاد کا، اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتوں سے نوازے، اور تمہیں بھی چاہیے کہ جو دینے والا ہے تم اس کا شکر ادا کرو، اور جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ کی طرف سے اس کا انتظام ہو کہ وہ اس عمر کو پائے اور بڑا ہو، یعنی رونق زندگی، بہار زندگی جو جوانی کی عمر ہے وہاں تک پہنچے، اور اس کا احسان اور حسن سلوک اس سے تمہیں اللہ کی طرف سے وہ تمہیں عطا کیا جائے۔ کبھی اولاد ہوتی ہے درد سر بن جاتی ہے، یہ سب دعائیں ہیں۔ مذہب اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں کامل اور مکمل نظام زندگی، ایسا دین عطا فرمایا۔ دیکھو، بچوں کی پیدائش تو دوسری جگہ بھی ہوتی ہے، لیکن اسلام میں دیکھ لیجئے، کل میں نے عرض کیا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت، یعنی شہادت توحید اور رسالت سب سے پہلے اس کے دل کے اندر پیوست کر دی جائے۔ سب سے پہلے کلمات دنیا میں آنے کے بعد جو اس کے کانوں میں پڑے تو وہ ہوں، اس کے اثرات میں نے کل عرض کیے تھے۔ آگے بڑھو میرے بھائیو، آگے بڑھو۔ اس کے بعد کسی اللہ والے نیک آدمی سے کوئی صالح موجود ہو، نیک آدمی کوئی اللہ والا ہو، یعنی اس کے لیے تحنیک کرائی جائے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انتظار میں رہیں کہ کہیں سے کوئی آئے۔ ارے بھائی، جتنی جلدی ہو سکے بے پیدائش کے بعد جتنی جلدی ہو سکے تو اس کی تحنیک کرا دی جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو وہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کھجور سے تحنیک فرمائی اور اس کا نام ابراہیم رکھا۔ کھجور کو ہلکی سی لے کر منہ میں چبا لی جائے اور بالکل باریک کر لی جائے، پیس لی جائے اس کو منہ سے چبا کر، تو اس میں لعاب شامل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انگلی پہ لگا کے اس کے تالو پہ لگا لی جائے اور تالوے کے ساتھ ساتھ پورے منہ میں اس کے پھرا دی جائے۔ تو وہ اس کے طبی فائدے بھی بہت سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، برکت حاصل ہوتی ہے۔ گویا سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد ایک طرف تو معنوی طور پر اس کے کانوں میں اذان دی گئی، اور پھر یہ کسی اللہ والے سے، کسی نیک صالح گھر کا ہی کوئی آدمی ہو، نمازی دیندار ہو، تقوی والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جی ہاں وہ بھی تحنیک کر سکتی ہے، بہرحال کرانی چاہیے تحنیک۔ اور میرے بھائیو، یہاں یہ بھی عرض کرتے چلوں کہ اس کی تاریخ پیدائش کو یاد رکھو، اسلامی تاریخ پیدائش۔ آج ہم انگریزی تاریخ پیدائش تو یاد رکھتے ہیں لیکن اسلامی بھول جاتے ہیں۔ اس کی تاریخ پیدائش کو یاد رکھیے، دن کو یاد رکھیے، اور انگریزی جو تاریخیں ہیں ان تاریخوں کو دنیا کی ضرورت اور تقاضوں کے لیے یاد رکھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں، لکھ لیجئے، نوٹ کر لیے، تو سبھی کرتے ہیں۔
اگر میرے عزیز ہو، اس لیے نہ کیجئے تاریخ کا تعین کہ سال گزرنے کے بعد زندگی میں ہر سال پر اس کی سالگرہ منانی ہے۔ یہ ہمارے یہاں آج کل عجیب رواج چل رہا ہے۔ میں بھی ہندوستان گیا تو مجھ کو لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ دو باتیں بہت زیادہ، ایک تو برتھ ڈے منانے کا بڑا وہ چل گیا فیشن، اور بہت زیادہ اس کی کثرت، اور دوسرے بال عجیب عجیب قسم سے کٹا رہے ہیں جوان۔ یہ تو خیر موضوع نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا بتاؤں گا، بچے کے بال جب کٹاتے ہیں عقیقے میں، تو بہرحال جب میرا سفر ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے دیکھا برتھ ڈے منائیں گے اور پھر اس میں وہ کیک بناتے ہیں اور کاٹتے ہیں اور کس کس کو پتہ نہیں کہاں کہاں عجیب غریب قسم کی رسمیں، واہیات۔ ارے بھائی، ہمارے پیشوا و مقتدا، ہمارے پیشوا و مقتدا اور رہبر اور آقا وہ کون ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرات صحابہ کرام ہیں، ہمارے اکابر بزرگان دین، اولیاء اللہ، صالحین و شہداء۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اور سورہ فاتحہ میں ان کی راہ پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں۔ ان میں سے کس نے اپنی سالگرہ منائی ہے؟ کس نے برتھ ڈے منائی؟ کس نے ہر سال؟ بتاؤ، اگر کسی کی ہو تو بتائیے۔ انتہائی قبیح اور بیکار اور واہیات قسم کی رسم و رواج ہے یہ، اور دین میں اگر اسے عبادت سمجھ کے کیا جائے، کسی کی بھی مناؤ، اگر اس کو عبادت سمجھ کے کرو میرے عزیزوں تو پھر یہ بدعت ہے، ورنہ رسم و رواج کی پابندی خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور تشبہ بالکفار ہے، کافروں کے ساتھ مشابہت ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرے اس کا شمار اس میں سے ہے۔ بہت سخت وعید ہے اس پر۔ میرے عزیزو، اسلام میں ہمیں ایسی کوئی عید نہیں دی گئی برتھ ڈے کی اور سالگرہ کی عید منا رہے ہیں، فلاں کی سالگرہ اور اس کی سالگرہ، دو عیدیں صرف ہے، دو عیدیں۔ جیسے میں ابھی بتاؤں گا کہ بکرے کو ذبح کرنا دو موقعوں پر ہے، بقرعید میں ہے اور عقیقے میں ہے، بقرعید میں ہے اور عقیقے میں ہے عبادت کے طور پر، لیکن اور کسی جگہ پر جیسے کوئی بیمار ہو گیا گھر میں، بکرا ذبح کرا دو جی بیمار کے اس میں، تاکہ اس جان کے بدلے ہمارے اس مریض کی جان بچ جائے۔ یہ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے شرعاً، میں بڑی تحقیق سے بتا رہا ہوں۔ جان کے بدلے جان، یہ کوئی تصور نہیں۔ صدقہ دو، اور صدقہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ بلائیں ٹالیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے صدقہ تو جی تطفئ غضب الرب، اور بلایا تدفع البلایا، وہ بلا ٹلے گی، صدقہ دو، جانور وہ بکرا ذبح کرا دو۔ اچھی بات علماء کو میں نے دیکھا کہتے ہوئے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان میں اس بات کو ذکر کیا، اور فتاویٰ میں مفتیان کرام نے لکھا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، تاریخ متعین رکھو، جی بچے کی کب پیدائش ہوئی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ اس کی سالگرہ منانی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، سب ممنوع اور سب غلط۔ دعوتیں کریں گے، کیک بنائیں گے اور لوگوں کو جمع کریں گے، اور وہ آئیں گے، اور ایک نام و نمود اور ایک چرچا اور شہرہ اور کیا، اور اسراف اور فضول خرچیاں اور غیروں کے ساتھ تشبہ، اور کبھی کبھی بے پردگی بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس کی برتھ ڈے ہے، آ جانا، کہیں بھی آ جانا، یہ بھی کوئی منانے کی چیز ہے جس میں تم دوسروں کو بلاتے ہو؟ بہرحال آگے بڑھو میرے عزیزوں اور بھائیوں۔ بچوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں ضروری، بہت ساری باتیں ہیں اصل میں جو پھیلی ہوئی ہے، اصلاح کی باتیں عرض کرنی پڑتی ہے۔ ہم لوگ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے جی تو سب کام کریں گے، لیکن تحنیک نہیں کرتے۔ تحنیک کرنی چاہیے، سنت ہے، عقیقہ نہیں کرتے۔ کہتے بھائی گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، پارٹی ہونی چاہیے۔ کب دے رہے ہو پارٹی؟ کب دے رہے ہو پارٹی؟ اور وہ پتاشے مٹھائی تقسیم کر لو، پتاشے اور مٹھائی تقسیم، لیکن جو مسنون ہے سنت وہ یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد 7ویں دن شکرانے کے طور پر اللہ عز و جل کے لیے دو بکرے، اگر لڑکا ہے، اور لڑکی ہے تو ایک، اور اگر لڑکے میں بھی ایک بھی کر دے تو بھی چلے گا، اس کی قربانی کرو، سر کے بال اس کے اتار دو، 7ویں دن اس کے سر کے بال اتار دو، اور جو سر کے بال اتارے اس کے برابر چاندی یا تو چاندی کی قیمت صدقہ کر دو۔ تو آتے ہی دنیا میں اس بچے کو جی اس کے نام اس کے لیے اس کی پیدائش کے موقع پر اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر
قربانی ہو گئی اور صدقہ، دونوں کا فائدہ۔ علماء نے بہت سی مصلحتیں اور بہت سے فوائد لکھے ہیں، لیکن من جملہ ان کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو اشارہ کر رہا ہے یہ مومن کہ اے میرے اللہ اس بچے کو ملت ابراہیمی پر قائم رکھنا اور ثابت قدم رکھنا۔ الہ العالمین میں اپنی طرف سے جو حج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلنے والے حج کرتے ہیں تو بال بھی کٹاتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں، تو ہم بھی اس بچے کے بال بھی اتروا رہے ہیں اور قربانی بھی کی جا رہی ہے۔ اور پھر سنو ایک نکتہ، اس عقیقے کے موقع پر ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے قربانی کر کے گوشت کو تقسیم کر دیا۔ تقسیم میں یہ ہے کہ پڑوسیوں کو دے دو، رشتہ داروں وغیرہ میں بھیج دو، کچھ غربا میں بھیج دو، اور اس کے بعد کچھ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بہترین اس کی جو صورت ہے وہ یہ ہے، ایک شکل ہے کہ کچا گوشت تقسیم، دوسری ہے کہ پکا کے گوشت تقسیم، تیسری کا گھر پہ بلا کے دعوت کرو۔ اور یہ جو دعوت والی شکل ہے اس کو زیادہ بہتر لکھا ہے، اس میں ایٹومیٹکلی اس میں ان حضرات کے دل سے خوشی میں دعائیں نکلتی ہے۔ سمجھ رہے ہو میرے عزیزو؟ جو اللہ کے نیک بندے آئیں گے، جو غربا فقراء آئیں گے، جن پڑوسیوں کا آپ دعوت دیں گے، تو کیا فائدے ہیں اس میں؟ عقیقے کا جب کیا ہے تو اس کو بلا کے کھلانے میں فائدہ نمبر 1، خوشی میں ان کی دل سے دعائیں نکلیں گی۔ فائدہ نمبر 2، نسب کی شہرت ہوگی کہ یہ بچہ فلاں کا ہے۔ فائدہ نمبر 3، اللہ والوں کے نیک صالح لوگوں کے اور غرباء و ضعفاء و مساکین کے قدم گھر میں پڑیں گے، اس کی خود برکت ہے۔ نمبر 4، جو آس پڑوس کے لوگ اقرباء اجزاء ہیں ان سے صلہ رحمی ہوگی اور رشتہ بڑھے گا اور قرب بڑھے گا، اور یہ چیز مطلوب ہے، آپس میں محبتوں کا بڑھنا اور ربط و ضبط کا ہونا۔ جی ہاں، یہ چیزیں مطلوب ہے۔ بس یہاں رک کر 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے، سنیے غور سے، یہاں رک کر، چونکہ میں اصل بیان میں اصلاحی باتیں میری مقصود ہوتی ہے، یعنی جہاں ہم پھسل جاتے ہیں اور جو غلطیاں کرتے ہیں۔ عزیزان من، اگر عقیقہ کر رہے ہو تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کیجئے، اور وہ جو حدیث شریف میں آیا کہ بچہ اپنے عقیقے کے عوض رہن رکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی گویا اس کا مفہوم اور خلاصہ اور مرادی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک عظیم نعمت دی، اس کے شکرانے کے طور پر تمہیں جانور ذبح کرنا چاہیے تھا، جب تک نہیں کرو گے تو گویا کہ وہ بچہ اس کے عوض میں رکھا ہوا ہے، یعنی کر دینا چاہیے۔ سر کے بال کٹا دو اور ان کے مطابق چاندی جو ہے وہ صدقہ کر دو، اور اسی طرح قربانی کو یہ بکرا ذبح کر دو۔ بہرحال مجھے بتانا ہے، عبادت سمجھ کے کیجئے، سنت سمجھ کے کیجئے، اور اس کو فائدہ ہوگا بچے کو۔ بعض حضرات عقیقہ تو کریں گے لیکن ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پر ذرا دھوم دھام سے کرو اور خوب ہدایہ تحائف لے لو لوگوں سے، اچھا موقع ہے جمع کرنے کا، تو خوب ہدایہ تحائف آئیں گے تو جمع کرو لوگوں کو، اور پارٹی بھی کرو، بڑی پارٹی۔ بچے کا جو ہے وہ یعنی اپنا ایک نام اور ایک شہرت اور ایک اسراف والا پہلو اور ریا والا پہلو، یہ غلط ہے بھائی، یہ عقیقہ نہیں۔ جیسے ولیموں میں آج کل ایسا ہو رہا ہے، ارے ولیمہ ہے کہ تم نے اسراف کی حد کر دی، 15 کھانے اور 20 کھانے کے گاؤں میں جب تک، اور شہر میں کسی نے اب تک ایسا ولیمہ دیکھا نہ ہو، یہ کوئی بات ہے؟ کہاں سے ہے یہ؟ بہرحال تو ایک بات تو خاص اس کا ذہن میں رکھیے، اور نمبر 2، اس عقیقے میں بے پردگیاں وغیرہ نہ ہو کہ پتہ چلا ہال بک کرائے اور یہ کیا وہ کیا، اور وہاں جو ہے سب بے پردگی ہو رہی ہے، مرد عورت سب جمع ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح عقیقے کی تیاری میں ایسی کوئی بات پیش نہ آئے کہ پتہ چلا کہ نمازیں ہی غائب، کیا ہے جی کہ 2 دن سے بہت بڑے پیمانے پر عقیقے کی تیاری ہے، اس لیے ٹائم نہیں مل رہا ہے، اس لیے ہم مشغول ہیں، تو نمازیں قضا ہو رہی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو پیش آتی ہے، اس لیے اس سے احتراز۔ ہاں بے شک بہت سے لوگ آئیں گے اور وہ کچھ ایسے موقع پر ہدایہ تحائف لاتے ہیں۔ یہاں بھی ایک اصلاح کی بات عرض کر دوں، اگر ہدایہ تحائف دینے والے بچے کو کوئی چیز دے رہے ہیں اور ہمیں محسوس ہے اور اندازہ ہے کہ انہوں نے یہ پیسے بچے ہی کے لیے دیے کہ آپ اس کے لیے جمع کرو، کوئی 50 کوئی 100 لا کے دے رہا ہے، تو پھر وہ بچے کی ملکیت ہے، اس میں تصرف جائز نہیں۔ ہاں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر لوگ لاتے ہیں اور مقصود
عنوان تو بچہ ہے لیکن مقصود وہی والدین وغیرہ ہیں، جی ہاں، تو پھر ان لوگوں کا پیسہ ہوگا۔ بچوں کے معاملات میں انشاءاللہ میں ایک دن عرض کروں گا کہ جو ہدایہ تحائف مختلف مواقع پہ بچوں کو دیے جاتے ہیں وہ بچوں کی ملک ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے ایک دن بیانات میں عرض کیا تھا، چونکہ یہ بیان اسی موضوع پر ہے تو بتاتا چلوں کہ خود والدین کو چاہیے، افضل اور اچھی بات یہ ہوگی کہ وہ بچوں کو جو چیزیں دے، کپڑے وغیرہ اور دوسری چیزیں استعمال کے لیے دے، مالک نہ بنائے۔ اگر مالک بنا دیا پھر اس میں ان کے لیے تصرف جی جائز نہیں رہے گا کچھ کرنا۔ علی کل حال، بہرحال تو 7ویں دن عقیقہ کر دیجئے، جانور کو ذبح کر دیا، بال اتروا دیے، اور اس کے بعد اگر دعوت اگلے دن کرنی ہے، دوسرے دن تیسرے دن تو کر لو۔ یہ تو مسائل ہے، آپ فقہا اور علماء سے پوچھتے رہیے۔ اور اس کا نام رکھنا چاہیے، اور ناموں میں عبد کے ساتھ جو نام ہو، عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کے نام کی طرف، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے کسی کی طرف عبد کی اضافت ہو، غیر اللہ کی طرف نہ ہو۔ آج کل پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھے جاتے ہیں، عبد مصطفیٰ بعض لوگ نام رکھیں گے، نہیں۔ اس لیے بہرحال 7ویں دن نام بھی رکھ دینا چاہیے، پہلے رکھ دیا تو رکھ دیا۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا 7ویں دن کی بات اس لیے دراصل رکھی گئی تاکہ اطمینان سے سوچ کے اچھا نام رکھا جا سکے۔ جیسے علماء نے حکمت لکھی ہے کہ عقیقے کو خود 7ویں دن اس لیے رکھا گیا تاکہ جی گھر والوں پر ایک دم سے بالکل بوجھ نہ ہو، ادھر بچے کی پیدائش ہے، مشغول ہیں، اور اسی طرح عورت بھی ایک اس میں ہے مسئلے میں، تو اس وجہ سے 7ویں دن۔ بہرحال یہ تو حکمت کی باتیں ہیں، تو نام رکھ دیجئے، اور بہترین نام رکھنا چاہیے۔ اس کے فائدے یہ ہیں لِكُلٍّ حَظٌّ مِّنْ اسْمِهِ، ہر ایک کو نام میں سے حصہ ملتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ناموں کا خاص اہتمام رکھیں، اور اپنے بزرگوں سے پہلے سے معلومات کرا لیں کہ کیا نام رکھنا ہے۔ خود قیامت کے دن جی اللہ عز و جل بچے اس شخص کا نام اور والد دونوں کے نام لے کے پکاریں گے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ نام غلط ہونے کا اثر زندگی میں رہا۔ حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا واقعہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی آیا کرتا تھا بعض میں، کہنے لگا جی ایک بچہ ہے، بیمار ہی رہتا ہے، اور بس ہم تو دوا کرا کے تھک گئے ہیں، وہ صحت مند ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا کریں کیا نہ کریں۔ پوچھا کہ نام کیا ہے؟ کہ سقیم کا معنی بیمار۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ بدل کیوں نہیں دیتے، نام بدل دو۔ کیا نام رکھے؟ کہ نام رکھو سلیم، صحت مند اور تندرست۔ چنانچہ جب وہ نام رکھا گیا تو اس کے بعد جب وہ آیا تو وہ کہنے لگا کہ وہ تو نام کے بدلنے کے بعد تو ایسا عجیب تغیر آیا ہے کہ بالکل ٹھیک ہوتا چلا گیا اور بالکل صحت مند ہے، سب بیماریاں وغیرہ چلی گئی۔ اس لیے میرے عزیزوں، ناموں کو اچھا نام، نبیوں انبیاء کے نام، صحابہ کرام کے نام، اولیاء اللہ کے نام، جی ہاں۔ اس میں ایک نکتہ بتاتا چلوں، آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت غلط رواج پڑ چکا، بہت غلط۔ کسی کا نام عبد الصمد ہے تو کہتے ہیں صمد بھائی، کسی کا نام عبد الباری ہے تو کہتے ہیں باری بھائی۔ میں تو فوراً ٹوکتا ہوں، چاہے کوئی ہو، بالکل نہیں اس میں جھجکتا۔ میں نے کہا عبد الصمد، صمد بھائی کہاں صمد ہے یہاں؟ صمد تو اللہ کی ذات ہے۔ عبد الباری، باری کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عبد الرحمن، رحمان بھائی مت کہو۔ عبد الجبار، میں یہاں ایک مرتبہ عجیب آپ لوگوں کو بیچ میں ایک لطیفہ سناؤں۔ ایک جگہ فون کیا میں نے پوچھا کہ کین اسپیک ٹو عبد القادر، تو وہ لیڈیز تھی تو وہ کہتی ہے کہ نو ون از ہیئر ود دس نیم۔ I told her, no, there is someone, I'm telling you. In the same company, Abdul Qadir is working here. تو پھر کسی نے اس کو کہا کہ he want to speak to قیدہ، تو کہاں عبد القادر اور کہاں قیدہ، توبہ توبہ۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا عبد الخالق کہنے I want to speak to عبد الخالق، تو ادھر سے جواب آیا کہ نو عبد الخالق یا۔ میں نے کہا نہیں عبد الخالق ہے، تو اس کو کسی نے کہا کہ he want to speak to خالق۔ what is خالق and what is عبد الخالق؟ ہمارا قصور ہے، ہم نے بگڑوائے نام۔ جب کوئی عبد الصمد کو صمد بھائی کہے تو کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے بہرحال اچھے نام رکھنے چاہیے۔ اس میں خاص بات نمبر 1، عبد کی اضافت کے ساتھ نام ہو، عبدیت ہو، یہ محبوب و پسندیدہ ہے، عبداللہ، عبد الرحمن۔ نمبر 2، جی ایسے نام کہ جن میں تکبر و بڑائی و بزرگی کے دعوے اور اس کے پہلو نہ ہو۔ نمبر 3،
اللہ کے غیر کی طرف عبد کی اضافت والی بات نہ ہو. جی ہاں، اور میں نے عرض کر دیا اسماء الہیہ اور صفات کی طرف نام ہو، لیکن جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے اس کو بغیر عبد کے بولنا جائز نہیں ہے. ایسا بہرحال نام رکھنا چاہیے. اب یہاں ایک سوال کا جواب دوں گا. کبھی کبھی ابا اماں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، میں تو انعام رکھوں گی، ابا کہتے میں رکھوں گا، اب کیا ہوگا؟ تو ایک جواب تو بھائی یہ ہے دونوں نام رکھ لو، تم اس نام سے پکارو اس نام سے پکارے. جی ہاں، تم اس نام سے پکارو اس نام سے. لیکن دوسرا جو اصل جواب ہے، اصل جواب یہ ہے میرے عزیزو، یہ رکھنے کا حق ابا کو ہے. جی ہاں، آج کل کی عورتیں جو ہے بیچاری اکثر و بیشتر گھروں میں نہیں کہتا سب کو، سب گھر تو برابر نہیں ہوتے، لیکن اپنی چلاتی ہیں. قرآن نے کہا تھا کہ میں نے الرجال قوامون علی النساء، حاکم مرد کو بنایا ہے، ان کا نظام گھر میں چلنا چاہیے. مگر اب چونکہ قرب قیامت ہے، قیامت کے قریب، جی اس لیے عام طور سے گھروں کو اپنے ہاتھ میں کون لیے؟ وہ عورتیں، وہ اپنا نظام چلا رہی ہے گھر میں. میرے عزیز اور میرے بھائی، یہ بات درست نہیں ہے. اپنی رائے دو، شوہر کو اپنی بات کہو. جی ہاں، بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ آپ حضرات کی دی ہوئی رائے وہ درست اور صحیح ہے تو شوہر سمجھے گا، غور کرے گا. جی لیکن زبردستی سے اس کو چلانا ہے. بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے، اس پہ مجھے نہیں جانا. آگے ذرا بڑھتے ہیں. اللہ عز و جل کا کرم ہے، اور جس کو اولاد ملی یہ ساری چیزیں میں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں. اور اس کے بعد اگر اللہ کسی کو لڑکی دے تو بیان آیا کہ اس پر خوش رہنا چاہیے. لڑکا کسی کو ملا ہو، جی اس پر بھی خوش رہنا چاہیے. اور اسی میں سے جو پیدائش کے بعد بچے کے اول ہونے والے کام ہیں ان میں سے ختنہ کرانا، جی دین ابراہیمی کے شعائر میں سے ہے، اور اس کو ضرور کرانا چاہیے. جی یعنی اس کو سنن من الفطرہ، فطرت میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کا خاص شعار ہے یہ. اسی لیے بہت سے ہمارے ہندوستانی علاقوں میں کہتے ہیں اس کو ختنہ کرانا نہیں کہتے، مسلمانی کرانا کہتے ہیں. لیکن ختنہ کے موقع پہ دعوت کر کے لوگوں کو بلانا اور یہ کرنا، یہ بھی پتہ نہیں بہت سے علاقوں میں ہم نے سنا. عجیب و غریب بات ہے. حضرت تھانوی قدس سرہ کا خود اس پہ قصہ ہے. بہرحال اس کو ہم چھوڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ عز و جل نے جب بچے دیے تو ان سب احکامات کو بجا لاؤ، تو یہ انشاءاللہ مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات بچے کی زندگی پر پڑیں گے، بچے کی زندگی پر اثرات پڑیں گے. جی ہاں، ہم نے دیکھا ہے بہت سے اپنے علاقوں میں، یہاں ساؤتھ افریقہ میں تو ماشاءاللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑی عجیب خوبی ہے. لیکن اپنے وطن میں دیکھا بہت سے گاؤں دیہات اور قصبات میں عورتیں جب انہیں بچہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو کیا کہ بچے میں پاکی ناپاکی نہیں صحیح رکھ پا رہی ہوں، اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتی. جب کوئی کہے نماز کیوں نہیں پڑھ رہی ہو آج کل، اجی بس وہ کیا کروں، جب سے بچہ ہے تو اس میں پاکی ناپاکی کا خیال کیوں نہیں رہتا؟ پاکی ناپاکی کا خیال بھائی، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی اور اتنے اس کے فضائل ہیں، اتنے اس کے فضائل، اتنی بڑی نعمت دی ہے. ارے میاں بچہ تو اگر ناتمام بچہ بھی ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اگر ابھی بچے کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، سن لو غور سے، اور اس بچے کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ مطلب یہ اس کو کہتے ہیں ناتمام بچہ، مطلب ناتمام بچہ، اور وہ آج کل بہت ہو رہا ہے، سقوط حمل، بچہ ٹھہر گیا مگر وقت سے پہلے ہی گر گیا اور ضائع ہو گیا، بہت ہوتا ہے. اور اس کے لیے بزرگوں نے بعد بہت سے بڑے مجرب قسم کے تعویذات بھی ذکر کیے ہیں، اور ماشاءاللہ ان سے نفع بھی ہوتا ہے. تعویذات پر بھی کسی دن انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن ذہن میں رکھیے کہ اصل تقوی ہے. خیر تو وہ کسی دن انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن نفع ہوتا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور آپ اس نعمت کو جب اللہ نے دی ہے تو نمازیں چھوڑنی شروع کر دی. اس نعمت پر میں بتاتا تھا کہ اگر نہ تمام بچہ بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی یہ جو سقط تھا نہ تمام بچہ جو وقت سے پہلے حمل ضائع ہو گیا تھا، اس کے والدین کو دوزخ میں داخل کرنے کا ارادہ کرے گا، یعنی ان کے اعمال اتنے خراب تھے، ایسے بیکار قسم کے گنہگار والدین، تو یہ نہ تمام بچہ اپنے پروردگار سے جھگڑے گا اور اسے کہے گا مجھے جنت میں لے کے جانا ہے بچے کو. چنانچہ اللہ عز و جل کی طرف سے کہا جائے گا کہ اے پروردگار سے جھگڑنے والے، اے نا تمام بچے،
اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ. لہذا وہ ناتمام بچہ جی وہی رگ جس کے ساتھ وہ ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اس کے ذریعے کھینچ کر ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا. علماء نے لکھا جب وہ بچہ جس کو نہ پالا نہ بڑھایا نہ کھلایا نہ اس میں زحمت اٹھائی نہ تکلیفیں اٹھائی اور وہ بچہ اس کا اتنا اجر و ثواب مل رہا ہے تو وہ بچے کے جن کو پالنے پر کیا کچھ کیا زحمتیں اٹھائی اور تکلیفیں اور مشقتیں آپ حضرات سب جانتے ہیں اس کی کتنی فضیلت ہوگی. اس لیے بہرحال یہ نعمت کی ناشکری ہے کہ اولاد کی پیدائش پر نماز چھوڑ دی کہ وہ اس سے نہیں وہ کیا مجھ سے ہو پا رہا ہے. ارے اللہ کی بندی نماز چھوڑ کر تو نماز کا تو قہر چھوڑنے کا قہر اور اس کی وجہ سے جو حالات اور پریشانیاں ہوں گی اور تباہی بربادی اللہ کا غصہ اور عذاب وہ تو ہے. لیکن یہ جو تم پیشاب سے بچ نہیں پا رہی ہو حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ. پیشاب سے بچو. ماشاءاللہ آج زمانے میں ایسی ترقی ہے اور ایسی وہ نیپکین وغیرہ ایسی آ گئی ہے کہ اس کا اہتمام کرو تو پیشاب سے حفاظت رہے گی. جی ہاں آگے بڑھتے ہیں ہم. تو جب میرے عزیز اور بھائیو یہ بچے ماشاءاللہ اب اس کی تحنیک بھی ہو گئی نام بھی رکھ دیا گیا اور ماشاءاللہ اپنے عقیقہ بھی کر لیا اور بزرگوں سے اللہ والوں سے تحنیک کرا کے ان کی دعائیں بھی لے لی. اب یہ چلنے اب یہ جو ہے آگے کو بڑھ رہا ہے. اپنے جذبات کو ٹٹولو اور دیکھو. جی ہاں وہ جذبات کیا ہونے چاہیے. اسے دین کا داعی بناؤں گا اللہ والا بناؤں گا اور عالم بناؤں گا اور ساری دنیا میں قرآن کو اور سنت کو اللہ اور رسول کی باتوں کو لے کے پھرے گا چلے گا اور اسے جہاد کے میدانوں میں آگے لے جاؤں گا تاکہ قیامت کے دن میں شہید کا ابا کہلاؤں اور میں شہید کی امی کہلاؤں. اس کے جذبات کو شروع سے ایسے یہی اصل شکر ہے اولاد کا ہے. میرے بیان سننے والوں غور سے سنو. شکر نعمت کا شکر جانتے ہو اصل کیا ہوتا ہے. اصل نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے دی وہ وہاں لگے. شروع سے اس کا ذہن بناؤ ایسے ہی لے کے چلو. آئے تو ذرا بچہ چل شروع ہی میں اس کو پینٹ شرٹ پہناتے ہیں شروع ہی میں پینٹ ٹاپ پہناتے ہیں بچوں کو بچیوں کو ان کو پہلے ہی سے بگاڑ دیتے ہیں ان کی طبیعت پہلے ہی سے. کیوں حضرت جائز نہیں جائز. دیکھو سنو بچے چھوٹے مکلف نہیں ہوتے. غور سے سنیے میری بات. لیکن بچے تو مکلف نہیں بچوں کے والدین تو مکلف ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہنا لو چلو پہنا لو مسئلے کے لحاظ سے جائز ہے. شریعت ہمیں جو لباس چاہتی ہے کہ ہم پہنے مرد ہوں یا عورت وہ لباس ہے کہ جس میں ہمارے اعضائے مستورہ اس طرح چھپ جائیں کہ ان کے اندر کی نہ کھال اور رنگت نظر آئے اور نہ بناوٹ اور ساخت اور سائز یہ نظر آئے. سمجھ لیجئے غور سے. یہ نہ سمجھنا میں تشدد اور سختی کی بات بتا رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں ٹھیک ہے پہنا دو. مسئلہ بتا رہا ہوں تربیت کی قبیل کی بات الگ ہے. اگر پہنا دو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں کوئی شہوت اور اشتہا اور ان کی طرف میلان اور ایسا کچھ نہیں. لیکن 5 7 8 10 سال آج کل کے حالات کے اعتبار سے ان کی طرف میلان بھی ہے اور وہ ٹی وی اور یہ سارا زمانہ ہے تو جی سختی سے منع کیا جائے گا. لیکن تربیت کے باب سے اگر پوچھنا چاہتے ہو اور پوچھنا چاہتی ہو اے ماؤں اور ہمارے بھائیوں اگر پوچھنا چاہتے ہو تربیت کی قبیل کی بات یہ شروع سے ان کو اسلامی لباس پہناؤ صحیح لباس پہناؤ. یہ پینٹ شرٹ پہنانا اور ان کے نئے نئے انداز سے بالوں کا کٹانا آدھے ادھر سے کٹ گئے برابر سے کٹ گئے اوپر چھوڑ دیے اوپر کے کاٹ دیے برابر میں چھوڑ دیے یہاں سے وہاں سے یہ سب منع ہے. پورے سر کے بال کاٹو تو یہاں ایک بات میں بھول گیا بتانا یہ بتاتا چلوں جب بچے کے بال کاٹو اور وہ کرو صدقہ دو چاندی تو ان بالوں کو دفن کر دینا چاہیے. اپنے بھی بال اور ناخن کبھی بھی ایسے پھینکنا نہیں چاہیے. روایت میں یہ بات ہے آپ لوگ حیران ہوں گے کہ واقعی حدیث شریف میں ہاں حدیث شریف میں آیا ہے بالوں کو دفن کر دیا کرو ورنہ شیطان اور جن نہیں ساحر اس کے ذریعے کھیلتا ہے. اور مفہوم اس کا کیا لکھا علماء نے جی فتح الباری کے مصنف فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے اس کا ذریعہ تم کو تکلیف پہنچا سکتا ہے کہ جنات و شیاطین ساحر کے جو تابع ہوتے ہیں وہ ان کو سونگتے ہیں اور سونگنے کا ذریعہ اس آدمی تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں جس کے وہ ہیں اور پھر ان پر اثر انداز ہوتے ہیں.
ہم نے چونکہ چیزیں سیکھی ہی نہیں زندگی میں، کاٹے پھاٹے اور پھینک دیے ناپاکی کی جگہ میں، اب وہاں سے وہ سب جب ایذائیں اور تکلیفیں پہنچتی ہے تو روتے پھرتے ہیں، ہائے جادو، ہائے جنات، ہائے جادو، ہائے جنات۔ بہرحال لباسوں کو پہلانا، بالوں کا کٹانا جی شرعی ہونا چاہیے، حتیٰ کہ استنجا کرانا، ٹوائلٹ میں لے جانا اور بٹھانا اور ان کو پیشاب پاخانہ کرانا، یہ بھی شرعی طریقہ ہم کو دیا گیا کہ قبلے کی طرف رخ نہ کرو، نہ پیٹھ ہونی چاہیے، نہ چہرہ ہونا چاہیے، ان سب چیزوں میں اس کو پابند بناؤ بھائی۔ ہاں آپ تو مکلف ہیں، اور جب اس کو شروع سے عادت ڈالو گے تو اس کی بھی طبیعت ایسی بنے گی۔ مسئلے کے لحاظ سے بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے، اور گنجائش بھی ہے شریعت میں، لیکن تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ شروع سے ایسی چیزیں ہونی چاہیے ان کے دل کے اندر بیٹھے۔ لباس میں بھی کافروں کا لباس، جاندار کی تصویروں والا لباس، پہلے ہی سے ان کو وہ تصویریں کہاں کہاں کی وہ لباس پہناتے ہیں تو وہ بڑے ہو کر بھی پھر وہی پہنتے ہیں، پھر ہم ان سے لڑنا شروع کرتے ہیں۔ کتنے ہی تو ایسے ہیں کہ بچوں کو ٹی وی کے سامنے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہم اپنے کام پہ جا رہے ہیں، کھیلتے رہیں گے۔ ارے ظالم، اس کے دل دماغ میں جو کچھ وہ سب بیٹھے گا تو اس کو پھر کیسے روک سکے گا؟ اللہ عز و جل ہمیں صحیح سمجھ دے اور توفیق دے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھی، اور انشاءاللہ اب کل کو آخری قسط میں بچوں کی مزید جب ان کا جوانی کا زمانہ، وہ زمانہ آیا 7 سال 8 سال 10 12 سال، اب سے لے کے بعد تک ان کو کیسے کیا کرنا ہے ان کے لیے، اصل یہ ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو کل میں عرض کروں گا۔ بس یہاں پر بات ختم ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔